बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी आज की इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान आपस में इख्तलाफात की। वो इख्तलाफात क्यों पैदा हुए, पसे पर्दा असल वजूहात क्या थीं, और इसके बाद इनके इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकातें कहाँ कहाँ पर हुई, उनमें क्या क्या बातें होती रहीं, ये सारी बातें जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को पूरा देखना होगा। नाज़रीन मोहतरम, मेरी आज की सारी गुफ्तगू जावेद चौधरी साहब के कालम के ऊपर है। वो कालम जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात के बाद लिखा। आज की मेरी सारी गुफ्तगू उनके इस कालम के ऊपर है। नाज़रीन, जावेद चौधरी लिखते हैं कि 27 अक्टूबर 2022 की सुबह DGISI जनरल नदीम अंजुम ने DGI SPR के साथ ISPR के साथ एक तहलका हेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी DGI की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने उसमें इंकिशाफ किया कि इमरान खान ने मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाज़मत में उनको गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की थी। एक पेशकश मेरे सामने हुई थी जनरल नदीम अंजुम ने। इसके बाद इमरान खान की ईवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकातों का रेफरेंस भी दिया। नाज़रीन, उधर जब अपोजिशन ने तहरीक इत्तेमाद जमा करा दी तो खान साहब ने बचाव की कोशिश शुरू कर दी। खान साहब कराची में आए, बहादुराबाद में MQM को राज़ी करने के लिए, और फिर उसके बाद लाहौर में गए चौधरी शहजाद साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने अपने MNS को राज़ी करने का सिलसिला शुरू कर लिया। दूसरी तरफ जब ये तमाम हरबे नाकाम हो गए और इमरान खान साहब की तहरीक अदम इत्तेमाद जो आगे बढ़ रही थी, इमरान खान को जब अपनी नाकामी का एहसास होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने जनरल बाजवा को राज़ी करना शुरू किया। PTA की तरफ से आर्मी चीफ की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें 3 बार एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई। मार्च 2022 के महीने में 2 बार ऑफ़र की गई, और पहली पेशकश असद उमर आर्मी चीफ के पास लेकर आए थे। उनका कहना था कि आप इस नए कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते हैं, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, आप आर्मी चीफ रहें और हमें हुकूमत करने दें। जनरल बाजवा ने ये पेशकश टाल दी। नाज़रीन, इसके चंद दिन बाद परवेज़ हटक DGISI के दफ्तर में गए। DG के सामने बैठकर टेलीफोन के ज़रिए उन्होंने जनरल बाजवा से बात की और उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र कर दी। ये ऑफ़र तहरीक अदम इत्तेमाद से 3 दिन पहले की थी। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिका का साइफर उस वक्त तक इमरान खान साहब के पास पहुँच चुका था, और जनरल बाजवा के मीर जाफ़र और मीर सादिक होने का उनसे भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। फिर आप जब उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं, लिहाजा फिर वही शख्स जो आपके बकौल गद्दार भी है, अमेरिका के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को ख़त्म भी कर रहा है और आपकी हुकूमत का तख्ता भी उल्टना चाह रहा है, तो आप उसे ताहयात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? बकौल जावेद चौधरी के वो कहते हैं कि मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ये ऑफ़र परवेज़ हटक से क्यों कराई गई। जनरल बाजवा दरअसल परवेज़ हटक का बहुत एहतराम करते थे। ये इमरान खान को हमेशा कहते कि परवेज़ हटक की वजह से KPK में आपकी हुकूमत है, इस सूबे में आपकी हुकूमत है, लिहाजा आप 2 मरतबा सिर्फ परवेज़ हटक की वजह से हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, लिहाजा आप उन्हें वज़ीर आला बना दें, ये सूबे को संभाल लेंगे। मगर इमरान खान का जवाब था, ये मेरी बात नहीं मानता, यानी परवेज़ हटक मेरी बात को नहीं मानता। और इस पर जनरल बाजवा हंसकर क्रिकेट और फौज की मिसाल दिया करते थे। जनरल बाजवा ने कहा करते थे कि क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, अच्छा खेल रहा हो, उसे ज़्यादा मौके दिए जाते हैं, लेकिन आपने KPK में अपने बेस्ट प्लेयर को पवेलियन में क्यों बिठा रखा है? आपने उसे परफॉर्म करने के लिए वज़ारत आला की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया? मगर ये उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, और इमरान खान ने जनरल बाजवा की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और KPK में उन्होंने परवेज़ हटक को वज़ीर आला नहीं बनाया। ये पहला इख्तलाफ था जनरल बाजवा साहब का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। नाज़रीन,
بہرحال پرویز ہٹک کے ذریعے کی گئی اس آفر کو بھی جنرل باجوہ صاحب نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ایوان صدر میں ہونے والی ان ملاقاتوں کی طرف۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ حکومت تبدیل ہو گئی، سینیریو چینج ہو گیا، اور عمران خان نے جنرل باجوہ کو غدار، میر جعفر اور میر صادق بھی قرار دے دیا، لیکن پھر عمران خان نے اسی میر جعفر اور میر صادق سے ایوان صدر میں 2 ملاقاتیں کی۔ جی ناظرین، 2 ملاقاتیں عمران خان نے کی۔ یہ دونوں ملاقاتیں عمران خان کی خواہش اور اصرار پر ہوئی تھی۔ صدر عارف علوی عمران خان کا پیغام لے کر جنرل صاحب باجوہ صاحب کے پاس گئے، اور ان کا اصرار تھا آپ ایک بار خان صاحب سے ضرور مل لیں۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا عمران خان کسی بھی وقت آرمی چیف ہاؤس آ سکتے ہیں، مگر یہ آپشن عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ چل کر آرمی ہاؤس میں جائیں۔ بہرحال صدر کے ذریعے پیشکش کی گئی کہ جنرل باجوہ پرویز ہٹک کے گھر آ جائیں۔ جواب دیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ پوری سیکورٹی ہوتی ہے، اگر آرمی چیف اس پوری سیکورٹی کے ساتھ پرویز ہٹک کے گھر جائیں گے تو نیکسٹ میڈیا پہ شور مچ جائے گا، اور اس ملاقات کا جس کو ہم اوپن شور نہیں کرنا چاہ رہے، اس کا ایک شور مچ جائے گا۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ یہ ملاقات ایوان صدر میں ہو، اور ایوان صدر کے رہائشی زون میں یہ ملاقات طے ہوئی۔ وینیو اور تاریخ کے تعین کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب صدر عارف علوی کو بتایا گیا کہ سر آپ کو جانوروں سے بات کرنے کی اور ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی، اور بہرحال ایوان صدر کے رہائشی علاقے میں رات کے وقت آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں۔ ناظرین، دونوں ملاقاتوں میں عمران خان کے ساتھ شبلی فراز اور جنرل باجوہ کے ساتھ میجر جنرل محمد عرفان تھے، تاہم یہ دونوں حضرات ملاقات کے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان 1 on 1 ملاقات ہوئی، اور یہ دونوں ملاقاتیں 45 منٹ کی تھیں۔ عمران خان دونوں مرتبہ جلدی میں تھے، اور ملاقاتوں میں کیا ہوا یہ سردست نہیں بتایا جا سکتا، تاہم وہ نقطے ضرور بیان کیے جا سکتے ہیں جو اس ملاقات میں ڈسکس ہوئے۔ عمران خان سے پوچھا گیا سر کیا آپ کو واقعی میں میر جعفر اور میر صادق لگتا ہوں؟ تو عمران خان کا جواب تھا یہ میں آپ کو نہیں کہتا، یہ میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں۔ دوسرا نقطہ، عمران خان نے فرمائش کی کہ آپ اس حکومت کو یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو گرا دیں، انہیں فارغ کر دیں۔ تو جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ سر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، میں یہ غیر آئینی کام نہیں کر سکتا، یہ آپ کا ثوابدید ہے، آپ صدر کا مشورہ مان لیں اور اسمبلی میں واپس آ جائیں، اپنے تمام جو اتحادی تھے ان کو دوبارہ ساتھ میں لائیں، اور آپ کے پاس یہ جمہوری رستہ ہے، دوبارہ حکومت میں آ جائیں۔ مگر یہ دونوں ملاقاتیں بغیر کسی نتیجہ کی ختم ہو گئی۔ ناظرین، عمران خان نے ان ملاقاتوں کے بعد 12 ستمبر کو کامران خان کے شو میں جنرل باجوہ کو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی آفر کر دی۔ یہ آفر ہوئی، میڈیا میں شور مچ گیا، اور یہ دوبارہ پی ٹی آئی نے اپنا موقف رپیٹ کیا کہ یہ عمران خان کا موقف، عمران خان کا بیانیہ وہ میڈیا نے شاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد صدر عارف علوی صاحب نے بھی جنرل باجوہ کو ایک تیسری آفر دی۔ صدر کی خواہش تھی کہ جنرل باجوہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور اپنی نگرانی میں اس کی رپورٹ مکمل کرائیں۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ضرور بننا چاہیے، تاہم ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ کمیشن اگر میں نے بنایا تو سمجھا جائے گا کہ میں اپنی ایکسٹینشن کے لیے ورک کر رہا ہوں اور مزید توسیع لینا چاہتا ہوں۔ یہ تیسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے اس کے بعد ملک احمد کے ذریعے نواز شریف اور کور کمانڈرز کی میٹنگ میں سینئر آفیسر کو بھی صاف کہہ دیا، انہوں نے ملک احمد کے ذریعے میاں نواز شریف کو پیغام دیا اور اپنی کور کمانڈرز کی میٹنگ میں صاف کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، اور میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا، اور پھر 5 اکتوبر 2022 کو واشنگٹن میں بھی ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو جب یقین ہو گیا کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تو دونوں طرف سے ایک نیا مطالبہ سامنے آ گیا کہ حکومت جنرل فیض اور پی ٹی آئی جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جنرل باجوہ عاصم منیر کو پسند کرتے تھے،
یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن جاتے ہیں تو عمران خان کی نفرت یہ اگلی لیڈرشپ تک بھی چلی جائے گی۔ ان کا خیال تھا جنرل عاصم کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے اور جنرل ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنا دیا جائے۔ یہ پیغام لے کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کا ملک محمد احمد میاں نواز شریف کے پاس لندن گئے۔ میاں نواز شریف نے جواب دیا کہ آپ سمری بھجوا دیں، اس کے اوپر فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد یہ جب بات ہو گئی، یہ سمری چلی گئی، تو نیا آرمی چیف کا تقرر کر دیا گیا، اور وہ تقرر تھا نئے جو سید عاصم منیر ہیں ان کو تقرر میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی انسٹرکشن پر، ان کی ہدایت پر کر دیا۔ ناظرین، اسی وقت ایک اور بات بھی ان کے نام کو فائنل کرنے سے پہلے ہوئی، اور آج جنرل عاصم باجوہ کے پاس ایک ان کے درینہ دوست تھے جو میاں نواز شریف کے بھی دوست تھے، کاروباری بزنس مین تھے، اور وہ یہ باجوہ صاحب کے بھی دوست تھے۔ وہ مڈل مین، وہ شخصیت عاصم باجوہ کے پاس آئی، ان سے ملے اور دو سوال کیے۔ پہلا سوال تھا کہ دونوں امیدواروں میں سے زیادہ دباؤ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ جنرل عاصم منیر۔ دوسرا سوال تھا کہ عربوں کے ساتھ کس کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں؟ تو جنرل باجوہ کا جواب تھا جنرل عاصم منیر، اور یوں جنرل عاصم منیر کا فیصلہ ہو گیا۔ میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کا نام دیا اور وہ چھٹیوں پر یورپ چلے گئے۔ حاضر فائنل تقرری سے پہلے ملک احمد لاہور سے خواجہ آصف کو لے کر اسلام آباد آئے۔ اس وقت راولپنڈی میں عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے پورا روڈ بلاک تھے، سڑکیں بند تھی، تو اس کی وجہ سے یہ دونوں وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے GHQ پہنچے، جنرل باجوہ سے آخری مشورہ کیا، اور وزیر اعظم نے اگلی صبح اس تقرری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے بعد صدر عارف علوی کو اپنا طیارہ دیا وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ وہ صدر عارف علوی لاہور گئے، عمران خان کو منایا، اور نئے آرمی چیف کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی ترکی میں چلے گئے۔ ناظرین، بقول جاوید چودھری کے کہ انہوں نے اس واقعات کی تصدیق کے لیے ملک احمد سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اپنے حصے کے واقعات کی تصدیق کر دی۔ پس پردہ اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا، اس کے لیے انشاءاللہ مزید ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔